بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر اقبال ملک آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، یہ ویڈیو خاص طور پر بی ایس کے طلبہ طالبات کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ پہلے بی ایس کے طلبہ و طالبات کے لیے جو ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں ان میں سی وی، کورنگ لیٹر اور انٹرویو کو ڈسکس کیا ہے۔ یہ ویڈیو بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے انگلش 212 کورس میں جہاں کورنگ لیٹر، سی وی، انٹرویو یہ چیزیں شامل ہیں، وہاں پر ایک اور چیز شامل ہے اور وہ ہے فالو اپ کارسپونڈنس۔ اس مختصر سی ویڈیو میں فالو اپ کارسپونڈنس پر بحث کروں گا، اور اس کے لیے علیحدہ سے انگریزی میں بھی ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی بہتر سمجھ کے لیے اردو میں بھی اس کو ریکارڈ کیا جائے۔ تو فالو اپ کارسپونڈنس کیا ہوتی ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اور یہ کس بنیاد پر اور کیسے قائم کی جائے۔ جب ایک امیدوار انٹرویو کے بعد اپنے امپلائر کو اپروچ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فالو اپ کارسپونڈنس۔ آپ ویڈیو اسکرین دیکھیے۔ فالو اپ کارسپونڈنس آفٹر دا جاب انٹرویو، مطلب جاب انٹرویو کے بعد جو آپ خط و کتابت کرتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن ظاہر ہے، آپ کا میڈیم انگریزی ہے تو آپ نے انگریزی میں لکھنا ہوگا۔ اردو میں ریکارڈ کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کو بہتر سمجھ آ سکے۔ لیٹر اور ای میل، یہاں یہ بات میں سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو اپنی کورس آؤٹ لائن میں لکھا ہے فالو اپ میسیجز، لیکن یاد رکھیے آپ نے اپنے امپلائر کو نہ کال کرنی ہے، نہ ایس ایم ایس کرنا ہے، نہ واٹس ایپ پہ، نہ فیس بک پہ۔ دو ہی راستے ہیں، ایک ہے سیدھا سیدھا لیٹر لکھنا یا ای میل۔ تو آپ اپنے دماغ میں ای میل کو رکھ کر یہ ساری بات سمجھیے گا کہ لیٹر اور ای میل بائی دا کینڈیڈیٹ ٹو دا انٹرویو آفٹر دا کینڈیڈیٹ ہیز بین انٹرویوڈ۔ انٹرویو ہونے کے بعد جو آپ خط یا ای میل اپنے امپلائر کو لکھتے، انٹرویور سے یہاں مراد امپلائر ہے۔ ہو سکتا ہے انٹرویو کے لیے اس نے باہر سے ایکسپرٹس بلائے ہوں، تو ان کو علیحدہ سے تو آپ نے خط نہیں لکھنا، آپ نے تو اس فرم یا کمپنی کو لکھنا ہے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں، آپ کیوں لکھیں گے؟ ایک تو تھینکس گیونگ ہے، اور اس کو علیحدہ سے پھر میں نے ڈسکس کیا ہے ٹو اسٹیٹ سم فیکٹس forgotten ایٹ دا ٹائم آف انٹرویو، کہ آپ کو کوئی خاص بات بھول گئی تھی یا آپ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ انٹرویو کے نتیجے کا کیا بنا۔ اب تھینکس گیونگ میں یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو کال کیا انٹرویو کے لیے، اس کے لیے آپ شکر گزار ہیں کیونکہ آپ نے سی وی ان کو بھیجی تھی، اور سی وی کے اندر اتنا پوٹینشیل تھا کہ انہوں نے انلسٹ کیا آپ کو اور انٹرویو کے لیے بلایا۔ تو اس کے لیے آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ یعنی وہاں پر جو سہولیات آپ کو دی گئی ہیں، بیٹھنے کی، پانی کی، گرم موسم کے لیے بیٹھنے کی جگہ یا ٹھنڈے موسم میں، تو اس کے لیے آپ نے اس سہولت کا بھی ذکر کرنا ہے۔ پھر آپ کو جس مینرز کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ آپ کو بلایا گیا، بٹھایا گیا، اس بات کا بھی آپ نے پورے طریقے سے اپنی اس ای میل میں ذکر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی خاص بات ہو سکتی ہے جو آپ نے وہاں دیکھی کی ہو، نوٹ کی ہو، تو اس کے لیے آپ نے انٹرویو کے وقت جو آپ نے وہاں پر کوئی خاص بات نوٹ کی تو وہ بھی آپ نے اس ای میل میں لکھنی ہے۔ اس کے بعد ایک اہم بات ہوتی ہے کہ ٹو اسٹیٹ سم فیکٹس، کہ کوئی خاص حقیقت، کوئی بات جو وہاں پر کسی وجہ سے آپ بیان نہیں کر سکے تھے، وقت کی کمی بھی ہو سکتی ہے یا بات کسی اور طرف نکل گئی تھی اور آپ کو پھر وہ ذہن میں نہیں رہی۔ مثال کے طور پر کوئی خاص سکل آپ نے سیکھا ہوا ہے، یا جس جاب کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کا کوئی ریلیونٹ ایکسپیرینس آپ کے پاس پہلے ہے، یا سم ایڈیشنل پرسنل کیپیبلٹی، کوئی ذاتی آپ کے اندر ایسی قابلیت ہے جو اس جاب کی لائن میں سیدھی آ رہی ہے اور وہ بہت ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے۔ اچھا، یو آر ایڈڈ انٹرسٹ ان دا پروجیکٹ اور جاب،
جب آپ انٹرویو دینے گئے تھے تو آپ کو اتنی زیادہ معلومات پتہ نہیں تھی، بہت سی باتوں کا پتہ تھا، آپ نے پڑھ رکھی تھی، لیکن وہ انٹرویو سے پہلے اور بعد آپ کے دماغ میں کافی ابھی چیزیں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ تو جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ چیزیں ہیں اور آپ اس میں زیادہ انٹرسٹڈ اب ہو گئے ہیں، تو وہ بھی آپ نے اپنی فالو اپ ای میل میں اس کا ذکر کرنا ہے کہ پہلے میں آیا تھا یہ باتیں دیکھ کر، اب میری دلچسپی اور بڑھ گئی ہے۔ اگلی بات کہ آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ کیا بنا انٹرویو کا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک امیدوار کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ پوچھ سکے کہ میرے کیا بنا میرے انٹرویو کا۔ تو اس کے لیے آپ نے اپنا اعتماد تو پوری طرح دکھانا ہے کہ میرا انٹرویو بہت اچھا ہو گیا تھا، اور ساتھ میں یہ اعتماد بھی دکھانا ہے ان پر، ٹرسٹ، کہ آپ بہت اچھا فیصلہ کریں گے، اور ساتھ میں اپنی ایکسائٹمنٹ بھی کہ آپ نے اپنی چونکہ پوزیشن سیکیور کرنی ہے، ابھی تک ریزلٹ تو آیا نہیں ہے، تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ میں بہت پرجوش ہوں آپ کے اس پروجیکٹ کو، اس جاب کو، آپ کی فرم کو جوائن کرنے کے لیے، اوپر کانفیڈنس شو کرتے ہوئے۔ یہ نہیں کہنا کہ انٹرویو کمزور ہوا تھا، آپ مہربانی کر دیں، مطلب یو شوڈ فیل کانفیڈنٹ، اور آپ نے اس کو پورے طریقے سے اس کا اظہار کرنا ہے اپنی فالو اپ کارسپونڈنس کی ای میل میں، اور ان کے اوپر بھی آپ نے۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر، اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ وہ باتیں ہیں کہ جب ابھی ریزلٹ نہیں آیا تو اس کے لیے آپ یہ لکھ سکتے ہو۔ تو یہ جتنی باتیں ای میل میں اس میں اس ویڈیو لیکچر میں بیان کی گئی ہیں، صرف اسی پر نہیں رہنا، آپ اور گوگل کریں اور ذرائع تلاش کریں، کتابیں پڑھیں، اور بہت سے لنکس ہیں، آپ وہ دیکھیں کہ آپ ان میں سے کس پوزیشن پہ ہیں، تو وہ آپ کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں۔ ہو بہو وہی باتیں تو نہیں ہوتی، آپ نے اپنے حساب سے ایک نیا تعلق بنانا ہے خط و کتابت کے ذریعے اپنے امپلائر سے، جہاں آپ جاب کا انٹرویو دے کر آئے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آ، آ، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں کچھ اور باتیں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ تھینک یو۔